نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامتی تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز جب کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، تین لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے کہ جن کو اس دن عرش کا سایہ ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، نمبر 1، من فرج عن مکروب امتی، یعنی وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے۔ دوسرا، ومن احیا سنتی، وہ جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو آئیے نا آپ بھی نیت کریں کہ نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح واپس پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری علم و حکمت کی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے الحمدللہ بہت پیارا ٹاپک ہے، اور آج کا ٹاپک میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ دلچسپی آپ کی باقی رہے۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بہت پیارا ٹاپک ہے، بہت زبردست ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کے حوالے سے بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ میرے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ کی طرح پھر دوبارہ اس ایپیسوڈ میں کرم فرما ہوئے ہیں ہمارے سید اختیار اتاری صاحب، کرم فرما ہوئے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب پھر سے تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے پیارے نعت خوان محمد منیر الاسلام اتاری صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی سیرت پر کلام بھی سنیں گے، نبی پاک کی سیرت پر بہت ساری باتیں بھی کریں گے۔ تو اول تاخیر دیکھتے رہیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، یہ شان تمہاری ہے آقا،
سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دورہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے میں رسول مکی مدنی اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مداح واہ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مداح واہ کون کرے عیسیٰ کا مداح واہ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہاں سبحان اللہ یقیناً میرے نبی جیسا کوئی نہیں میرے آقا جیسا کوئی نہیں اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی نا جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی سبحان اللہ یقیناً میرے آقا جیسا کوئی نہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے ایف جی این چینل کے ناظرین آپ کا اپنا پروگرام ایک نئی صبح شروع ہو چکا ہے تو جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا تمام کام کاج موقوف کر کے ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں ہم اس پروگرام میں الحمدللہ آپ کے لیے کلام بھی لاتے ہیں نعتیں بھی سناتے ہیں عشق و مستی میں جھومتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ علم و حکمت کی باتیں بھی ہمارے یہاں سے کی جاتی ہے تو توجہ کے ساتھ آپ ہماری گفتگو سنیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت سارا علم و حکمت کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا ناظرین کرام جیسا کہ شروع میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بہت پیارا ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مصطفیٰ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظیم میرے آقا کو اخلاق عطا فرمائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تو بات کیا ہے کہ قرآن نے بھی نبی پاک کے اخلاق کو بیان کیا تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ قرآن کریم سے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کا بیان ہوا ہے وہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو اگر پتہ چلے تاکہ، اور ساتھ ساتھ دیکھیں آج جو گفتگو ہوگی نا اس میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے لیے سیکھنے کی کوشش کریں، چونکہ آج ہم گفتگو کریں گے نبی پاک کے اخلاق کی، نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے، نبی پاک کا درگزر کرنے کا معاملہ کیسا تھا، نبی پاک کا لوگوں کو عطا کرنے کا معاملہ کیسا تھا۔ تو نبی پاک جن کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کے جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو اپنی ذات میں بھی اپنانے کے لیے آج اس پروگرام کو دیکھنا ہے، ساتھ ساتھ نیت بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ نبی پاک کے اخلاق کریمانہ پر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قاری احمد رضا صاحب، میں چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج کے ایک نئی صبح کے اندر آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ناظرین سے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی لائف، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی یہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہیں۔ تو ہم کسی اور کو آئیڈیل کیوں بنائیں جب ہمارے پاس ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہیں، جن کا عفو درگزر اور حلم وغیرہ سب مشہور ہے، جن کا اخلاق سے اسلام اتنا تیزی سے آگے بڑھتا گیا ہے۔ تو بات ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اخلاق ہے وہ بلند و بالا اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، آپ ان کے لیے نرم دل ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو یہ ضرور آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے بلکہ آپ سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمہ تھے، ٹھیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی عادات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور آپ کے کردار سے ایسے متاثر تھے کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نیچر اور اخلاق تھا۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اپنی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہیں، اپنے بھیجنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کی تعلیم دوں۔ علی بھائی آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر ہجری سن 8 کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، پھر اس وقت مجمع جمتا ہے۔ اب اس مجمع کے اندر ایسے لوگ علی بھائی موجود تھے، وہ لوگ تھے اس کے اندر، اس مجمع کے اندر جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچائی ہوئی تھیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نمازوں میں اوجھڑی ڈالی ہوئی تھی، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کھینچ کر آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہوئی تھی، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معرکے میں دندان مبارک کو شہید کیا، ایسے لوگ اس مجمع کے اندر موجود تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کو، بدن مبارک کو لہو لہان کیا ہوا تھا۔ ایسے اس مجمع کے اندر موجود تھے لوگ کہ جو آپ کے جان نثار صحابہ تھے، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ آپ کے جان نثار صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں تکلیفیں برداشت کری۔ ان کو ایسا ستایا گیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سمجھو تپتی ریت پر سلا دیا جاتا تھا، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی جاتی تھی، ان کو طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا۔ اب ایسے لوگ اس وقت فتح مکہ کے دن سامنے موجود ہیں، اب سب کی ایک ڈرے سی کیفیتیں سہمے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ ہمارے بارے میں کیا مژدہ سنانے والے ہیں، پتہ نہیں آج تو ہماری خیر نہیں ہے، آج تو ہماری بن آئی ہے، آج تو ہماری جان جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس مجمع میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا کہ بتائیں تمہاری کیا رائے، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تب اس مجمع سے آواز آتی ہے کہ آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ اس کی اولاد جو رحم و کرم کرتی ہے، اولاد عبد المطلب ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ آج تم کو سب نے میں نے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان کریمی، آپ کا بلند بالا اخلاق تھا کہ آپ نے اپنے جان کے پیاسوں کو، خون کے پیاسوں کو، آپ کی راہ میں تکلیف دینے والوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر مجھے یہاں پر وہ یاد آ رہا ہے، ابھی جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب آپ ضرور عظیم اخلاق پر ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شعر میں کچھ یوں کہتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی پاک کے اخلاق کی تو کیا شان ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کے اخلاق کو عظیم ترین اخلاق فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس اخلاق کریمانہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ کیفیت طاری ہو کہ جب ہم ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے تو ہم بھی اسے معاف کر دیا کریں۔ مزید بھی اس طرح کے واقعات سید صاحب ملتے ہیں نبی پاک کی سیرت سے، حدیث کریمہ کے اندر۔ ہمیں جب کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں چھانتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ کو معاذ اللہ لوگوں نے ستایا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو جو ہے نا وہ طنز کیا گیا، آپ کو جو ہے نہ جانے مختلف انداز سے ستایا گیا۔ طائف کا میدان اگر دیکھتے ہیں تو وہاں ستایا گیا۔ تو کچھ واقعات ہماری ترغیب کے لیے کہ جو ہمارے اندر ایک جو یہ ہے نا کہ برداشت کا معاملہ نہیں ہے، جلدی سے ہمیں کوئی تکلیف دے ہم فوراً جناب آگ بگولا ہو جاتے ہیں، فوراً ساری بھڑاس نکال دیتے ہیں، وہ ہمارے کو گالی دے دیتا ہے، ہم اس کی 70 پشتوں کو یہ سمجھے کہ گالیوں میں یاد کر لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیا درس ملتا ہے نبی پاک کی سیرت سے، اور کوئی اس طرح کا واقعہ ایک مل جانا نبی پاک کی سیرت سے جس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی جب کلام ہو رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کمی تو اس میں ہوگی جو انسان یعنی بنانے والا جس کو انسان ہوگا اس میں کمی نکالی جا سکتی ہے، لیکن جب رب کریم بنانے والا ہو کسی کو، اپنا محبوب بنایا ہو، تو اس میں کمی کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جو ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، یہ یقیناً یعنی اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بنانے والا رب کریم ہے اور بننے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا جو کلام چل رہا تھا مجھے اس پہ بھی ایک الگ مزہ تھا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یقین اور سچائی تو یہ ہے کہ رب نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، تو کوئی ہوئے گا ہی کیسے؟ تو ہونے کی صورت تو تب ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور بنایا ہوگا، اپنے محبوب کو واحد بنایا ہوگا۔ اور وہ والا کلام بھی اعلیٰ حضرت کا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانے ڈالے، یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، صلی اللہ چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے،
سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا۔ الحمدللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے بے شمار اخلاقوں کے سردار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم عمل کرنے والے ہو جائیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمراہ تھا اور ساتھ ہی چل رہا تھا کہ ایک بدو نے یعنی دیہاتی نے کیا کرا، نجرانی چادر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہیں اور اس نے بڑی زور سے کھینچا، اور چادر کا بھی کے تعلق سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چادر جو ہے وہ تھوڑی سی کھرکھری ٹائپ کی تھی، سائڈ کے کنارے اس کے، تو اس طرح سے چادر تھی۔ جب اس شخص نے کھینچا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے چادر تو نشانات یعنی کچھ نشانات آپ کی گردن مبارک میں بھی آ گئے تھے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کی طرف، وہ دیہاتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ کیسا مطلب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ میری طرف کوئی کچھ کھینچے، مجھے درد ہو، اور اس کے بعد میں پیچھے کر کے پیٹھ ہو کر گھوم کر اگر متوجہ ہوں گا تو کیسے ہوں گا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے کہ آپ متوجہ بھی ہوئے اور مسکرائے بھی۔ اب وہ عرض کر رہا ہے، یعنی اتنے یہ کام کرنے کے بعد، ایسا کرنے کے بعد اب وہ مانگ بھی رہا ہے کہ دیں گے بھی یہی۔ بے شک بے شک۔ ہاں پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب وہ مانگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہوا ہے مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور اس کو کچھ مال عطا کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے پیارے، کیسے مبارک اخلاق، یعنی زخم دینے والا جو ہے طائف کے میدان کی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ طائف کے میدان میں اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود فرشتے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ فرمائے تو دونوں پہاڑ کو ملا دیا جائے، ان کو تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ خلاصہ ہے، مفہوم ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ اگر یہ نہیں جان پائے تو ان کی نسلیں آگے ضرور مجھے پہچانیں گی، وہ ضرور ایمان لائیں گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک اتنے پیارے، اتنے اچھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اخلاقوں پر اگر عمل کر لیں، یعنی اگر آپ دنیاوی طور سے دیکھیں تو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے ترقیاں پائی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ ہاں آپ نہیں یہ مطلب ہم سوچتے ہوں گے کہ صرف مسلمان ہی پڑھتے ہیں، دیگر لوگوں نے بھی پڑھا، بڑے بڑے جو ہے فلاسفر نے پڑھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کہ آخر یہ کیا تھے، اور آج بھی لوگ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یوں بھی گوگل میں اگر آپ سرچ کریں گے تو بیسٹ پرسنالٹی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بیسٹ جو کنڈیشن آتی، بیسٹ وہ کنڈیشن ہے جس کے بعد کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ دیکھیں اخلاق جو نا اصل میں صحیح صاحب، اخلاق جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اخلاق ہی ہے جس سے انسان سمجھا جاتا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ یہاں بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہمارا جو انداز ہوگا، اگر مجھے کوئی گالی دے دے، ظاہر ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، سبحان اللہ ماشاء اللہ آقا کا اخلاق بیان کر رہا ہوں، اب میرے ساتھ کسی نے ایسا معاملہ کر دیا، کسی نے مجھے گالی دے دی، کسی نے مجھے برا بھلا کہا، کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا، اب اس وقت میرا جو ریئیکشن ہوگا وہ اصل ہمارے اخلاق کا پتہ دے گا کہ واقعی اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ بعض اوقات لوگ دنیا کے اندر باتیں تو بڑی کرتے ہیں، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اخلاق جب دھچکا لگتا ہے نا تب اصل چیز سامنے باہر آتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں واقعہ ملتا ہے جس کو ملی سنت احمد برکاتہم علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اس کی مدر لینگویج کیا ہے، اس کی مادری زبان کیا ہے، تو اس کے سامنے الگ الگ لینگویج کے جو لوگ تھے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے، تو کوئی عربی میں بات کر رہا ہے، کوئی اردو کے اندر بات کر رہا ہے، کوئی کسی لینگویج میں بات کر رہا ہے، وہ سب لینگویج کے اندر گفتگو کر لے رہا، اور ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بھئی یہی اس کی لینگویج ہے، یہی اس کی مدر ٹنگ ہے، ٹھیک ہے، مدر لینگویج ہے، مادری زبان ہے۔ تو وہ پہچان نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی مادری زبان کون سی ہے۔ تو ایک دانا شخص تھا، عقل مند شخص تھا، اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ طریقہ اپنایا جائے تو اس کی اصل جو لینگویج ہے نا
وہ سامنے ظاہر ہو جائے گی. بولا اچھا کیا طریقہ ہے؟ وہ یوں کہ اس کو لے کر پہلے سیڑھی پر چڑھے, اوپر گئے, ٹھیک ہے, پھر جب نیچے اترنے کی باری آئی تو نیچے اتر رہا تھا تو پیچھے اس دانا شخص نے اس کو دھکا مار دیا. اب جیسے دھکا مارا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھلانگتا ہوا پھر نیچے آیا. اب جب وہ نیچے آیا ہے اور اس نے جو زبان کھولی ہے اور جو الفاظ نکالے ہیں, یعنی جو اس کو اول فول بکنا تھا اس نے اول فول بکا ہے, تو پھر اس دانا شخص نے, عقل مند شخص نے کہا یہ اس کی اصل لینگویج ہے. تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جب انسان کو دھچکا لگتا ہے نا, یہ تو ایسے انسان تو بات کرنے کو تو بہت ساری باتیں کرتا ہے. وہ بولتے ہیں نا کہ باتیں کیا بولیں, کروڑ کی دکان پکوڑوں کی. باتیں کرنے کو تو انسان بہت ساری کر لیتا ہے, مگر جب اصل وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے جب اخلاق اور غصے نیچر کی کیا ہے. حالت میں ہوتا ہے نا, غصے کی حالت میں, صحیح صاحب, یعنی اس وقت پتہ چلتے ہیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں. اس کے اخلاق کیسے ہیں. یعنی غصے کی حالت میں اگر جو ہے نا, اگر ہماری زبان سے وہی میٹھی میٹھی باتیں نکلیں, اچھی اچھی باتیں, اس کا مطلب اس کی اخلاق ہے. اور غصے کی حالت میں خدا نخواستہ گالیاں نکلتی ہیں, بد کلامی نکلتی ہے, کسی کے دل آزاری والے جملے نکلتے ہیں, اس کا مطلب یہی اخلاق ہے. علی بھائی, اخلاق بتانے کی باری ہی اس وقت آتی ہے جب انسان کو کوئی برا بھلا کہے یا اس کی شان میں گستاخی کرے یا اس کو تھوڑا جھٹکا لگے, تبھی اصل اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں. کہنے پہ یہ بھی کہہ تو یہی جاتا ہے, وہ جب بولتے ہیں کہ وہ میں تو سیدھوں کے ساتھ سیدھا اور وہ ٹیڑھوں کے ساتھ ٹیڑھا, تو سیدھا رہا کہاں پھر؟ جب ٹیڑھا ہو گیا تو اب سیدھا رہا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی میں سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں, غصہ آئے گا نا تب پھر بتاؤں گا. ہاں پھر بتاؤں گا, تو وہ تو پتہ چل گیا, تو کیا بتاؤ گے؟ کیا تو آپ نے بول ہی دیا, وارننگ دے دیا نا آپ نے. اچھا پھر علی بھائی, اس میں یہ بھی اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں, اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ واقعی میں دیکھیں کہ انسان بھلے وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, نمازوں کا پابند ہو, سب کچھ ہو, مگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہونا, اس کا کردار اچھا نہ ہو, اس کا نیچر اچھا نہ ہو. کیونکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر, اپنے سماج کے اندر باپو صاحب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بظاہر داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اور حلیہ بھی ان کا مذہبی ہوتا ہے, اسلامک ہوتا ہے, اور نمازوں کے پابند بھی ہوتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ میں دیکھو تو ایک 100 دانے والی تسبیح بھی ہوتی ہے, مگر کبھی کبھی وہ بزرگ یعنی کہ جب ان کو دھچکا لگے تو ایسی بالکل باتیں سناتے ہیں کہ مت پوچھے, وہ ساری تلاوت, عبادت, ریاض ایک طرف ہو جاتی ہیں. تو ایسے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب اخلاق دکھانے کی بات آتی ہے اس میں وہ 0% ہو جاتی ہے. محبت ختم کر دیتی ہے. اگر بد اخلاقی ہو تو جتنا بھی مطلب آدمی سے محبت ہو, وہ محبت ختم کر دیتی ہے. بالکل آدمی اس کی, اچھا وہ اس کی کیٹیگری بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا, یعنی بولا تو سمجھ میں آیا نا کیا ہے, جب تک کہ بولا. ویسے بھی جاہل کے لیے آڑ ہی ہے چپ رہنا, چپ رہا تو اس کے لیے آڑ, اور بولا تو سمجھ میں آ گیا کہ کس کیٹیگری کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بے شمار خوبصورت, اور یہ مطلب ہم کو سکھانے کے لیے بھری ہوئی ہیں. ہم پڑھنے والے سمجھنے والے آ جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پیارے, وہ سبزی بیچا کرتے تھے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جوئی کا معاملہ دیکھ لے, اخلاق کی بات کر لیں کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی سبزی یا یوں کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے, حضور قبول فرمائے. تو ایک بار کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے, تو گزر کے دیکھا کہ آپ ہی یعنی سبزی بیچ رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ, قربان جائیں ہم عادتوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ کونین کے والی ہیں, ہم سب کے آقا ہیں, اور سبزی بیچنے والے صحابی, آپ ان کے پیچھے سے جاتے اور ان کی آنکھ کو بند کرتے ہیں. کیسا پیارا انداز. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, بتاؤ کون ہے. اس طرح سے خلاصہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عام تو شخص نہیں ہے تو جن کے پسینے میں بھی خوشبو آتی ہو. سید صاحب, جیسا ہم آقا علیہ السلام کی اخلاق کی بات کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انعام و اکرام سے نوازا. آپ علیہ السلام کی اگر ہم سادگی پر بات کریں, جیسا کہ ابھی آپ نے سادگی پر بات کری, عاجزی پر بات کری, کہ اپنے صحابی جو سبزی فروش تھے, سبزی بیچنے والے تھے, پیچھے سے جا کے ان کی آنکھ کو میچ لیا اور کہا کہ بتائیں میں کون ہوں. یعنی کتنی بالکل سادگی والی بات, عاجزی, دل جوئی والی بات. یعنی آپ سید الانبیاء ہیں جن کے صدقے کائنات تخلیق پائیے. آپ علیہ السلام کا اپنی امتی کے ساتھ اتنا بالکل سادہ انداز, اتنا بالکل سادگی اور عاجزی والا انداز, یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ انہیں غریبوں کے ساتھ کھانے
کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے سواری پر غلاموں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، غلاموں کو بٹھا لیا. حالانکہ آج کل کے اگر کسی کو ذرا سا پیسہ آ جائے، ذرا سا منصب آ جائے تو انسان اپنے آپ کے اندر سماتا نہیں ہے، اور اخلاق اسی کے ساتھ ہیں جو ہمارے اسٹیٹس کا ہے، جو ہمارے اسٹیٹس کا دنیا ہے، میں بالکل ایسا ہی ہے. بھئی یہ امیر ہے تو اس کے ساتھ انہیں بالکل بنا کے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ورنہ ذرا سا غریب آیا تو اس کو بالکل نیچی نگاہ سے دیکھا. اس کے لیے کیا سادگی، کیا عاجزی، بلکہ ایسے الفاظ ہم بول دیتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی کر دیتے ہیں، اس کا دل توڑ دیتے ہیں. مگر یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے. یعنی وہ اسلام نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، جو آقا نے کیا وہ اسلام ہے. وہ اسلام ہے، بالکل اصل اسلام کی تصویر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے. دلجوئی کا انداز بھی اگر دیکھیں، ظاہر ہے دلجوئی بھی اخلاق ہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. دلجوئی کا انداز کبھی اپنے وہ صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداک امی و ابی یا سعد کہ میرے باپ تجھ پر قربان ہے سعد. سبحان اللہ. کبھی اپنے گھروں کے کام خود ہی کر رہے ہیں. یہی تو اخلاق ہے، دلجوئی کا انداز. یعنی آپ کی عاجزی سادگی دیکھیں کہ کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی جو کی منہ کی روٹی، یعنی کہ کبھی یعنی پھر کبھی کھجور پانی، ٹھیک ہے. امیر سنت احمد برکاتہ علیہ کے بہت ہی پیارا وہ شعر ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور سادگی کے اوپر. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو ایسی پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کرے نا اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے صحابہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے سنتوں پر عمل کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان سے بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے. بے شک امیر علیہ سنت سے آج لوگوں کی محبت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا جو ادائیں ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. سبحان اللہ. اس وجہ سے مزید محبت بڑھ رہی ہے. جب کوئی غلام اپنے آقا کی نقالی کرے، نقل کرے اور سنتوں پر عمل کرے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. بے شک بے شک بے شک. آج امیر علیہ سنت، اب اس سے یہ بھی پتہ چلا، اچھا اس سے ہی یعنی میرا تو پورا یقین یہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر علیہ سنت کیونکہ نقل کرتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے آج مریدین کی بھی تعداد ہے، محبت کرنے کی والی تعداد ہے، اور آپ کا منصب بھی اسی وجہ سے سبحان اللہ ملا ہوا ہے. الحمدللہ ایسا ہے حقیقت میں وہی انسان دنیا کے اندر کامیاب ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنایا. اور جیسے بڑے بڑے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو رول ماڈل بناتے، آئیڈیل بناتے، پھر وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو اس نے اخلاق کی تو بات ہی نرالی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نا احمد بھائی، امیر علیہ سنت کی سادگی میں کوئی تبدیلی نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو مزید سادگی تو بڑھ رہی ہوگی، کبھی ماڈرن کی طرف نہیں آ رہے امیر علیہ سنت. الحمدللہ وہ وجہ بس یہی ہے سیدھا کہ آپ کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہم سنت پہ عمل کریں. بس یہی ہے نبی پاک کے اخلاق، نبی پاک کی سنتوں پر یعنی کہ عمل کرنے کا جو امیر علیہ سنت کا ایک ذہن ہے، اور ظاہر ہے اسی کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ ہی کی یہ ترغیبات ہے کہ ماشاءاللہ کئی سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. نبی پاک کے اخلاق کی برکتیں کئی سارے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کی برکت سے نبی پاک کے اخلاق لاکھوں لوگوں کو پتہ چلے. امیر علیہ سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو جو کہ عاشق رسول ہیں ان کو اللہ پاک سلامت رکھے. مزید گفتگو کریں گے، لیکن آئیے 2-3 اشعار ایک کلام کے شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا
شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدوں سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا شمس و نظر پیلا لیلی چوبت بارسی عرض بکونی چوبت بارسی عرض بکونی توری جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوتی کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لمحات نظیروں کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ. کلام بھی آپ نے سنا، بہت پیارا کلام سنا. چونکہ وقت ہمارے پاس اب کم بچا ہے تو مزید انشاءاللہ مختصر سی گفتگو مزید میں چاہوں گا یہاں پر ایڈ ہو. یقین مانیے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. نبی پاک کے اخلاق جب بیان ہو، نبی پاک کی سیرت جب بیان ہو تو مزہ کیوں نہیں آئے گا. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے اخلاق کریمانہ سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. مزید رضا بھائی کچھ نبی پاک کے اخلاق اور آپ کی سیرت کے حوالے سے مزید میں چاہوں گا کہ ناظرین کو اور بتائیں. آخر میں علی بھائی 2-3 احادیث اصول برکت کے لیے حسن اخلاق کے حوالے سے، تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ حسن اخلاق کا ہمیں پے کر بننا ہے، حسن اخلاق ہمیں اپنانے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. سبحان اللہ. یعنی سب سے زیادہ اچھا مسلمانوں کے اندر کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی بندہ دن میں روزہ رکھے نہیں، رات میں قیام نہ کرے، مگر اچھے اخلاق اپناوے تو بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے
دن میں روزہ رکھنے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی یعنی بھاری کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنائیں. کل قیامت کے دن یہ وزنی ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنے کا درجہ پالیں اور رات میں قیام اللیل کا ہمیں ثواب حاصل ہو تو ہم اچھے اخلاق اپنائیں. سبحان. یعنی ایک بہترین مسلمان کا بھی شاید آیا ہے کہ فرمائیں مسلمان بہترین. ہاں جی بہترین مسلمان یعنی اصل میں مسلمان ہی وہی ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. یعنی اچھے اخلاق ہونا یہ ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اسلام امن و شانتی امن اور شانتی کا درس دے رہا ہے ہمیں. اور جو مسلمان بد اخلاق ہوتے ہیں دیکھیں اس کے ایک یعنی کہ جو بہت بڑی خرابی آپ کو میں بتاؤں نا بد اخلاقی کی، جو لوگ جو مسلمان بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں سے جھڑنا بگڑنا، ان کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھتی ہے. نہیں لوگ ان کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ اسلام تو ہے ہی ایسا، حالانکہ اسلام تو الحمدللہ بھی آپ سن ہی رہے ہیں. آپ نے احادیث سنی جو اسلام کے بانی ہیں، بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اسلام کو بنایا، جن کی وجہ سے اسلام ہے، تو ان کی تعلیمات تو یہ ہے کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ اچھے اخلاق اپنائے جائیں، اس کی یہ برکتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں. اب ان کا نام لینے والا مسلمان نبی پاک کی محبت اگر سامنے والا پتھر اٹھائے تو آپ بھی پتھر نہ اٹھائیں. مطلب پتھر کھانا تو سنت ہے، مارنا نہیں. مگر اسی پتھر کو اٹھا کر مارنا یہ سنت نہیں. یعنی یہ اسلام یہ تعلیم نہیں اسلام کا دیتا. درس تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی پتھر مارے تو آپ ادھر سے پھول مارو. ہاں بالکل یہی اسلام سبق دیتا ہمیں. تو یہ اصل اسلام میں کیا ہے نا، پرابلم یہ ہے نا کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پتہ نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کیا، لوگ بولتے ہیں اسلام میں یہ سکھاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ تھوڑی ہے، اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہے. اسلام کی تعلیمات یہی تو وجہ ہے نا کہ درس قرآن درس حدیث ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک کے اخلاق کو ہم نے صرف کتابوں کی حد تک رکھا ہوا ہے، نبی پاک کے اخلاق کو صرف بیان کی حد تک رکھا ہوا ہے، اس پر پریکٹیکلی عمل کب کریں گے؟ اگر یقین مانی آج بھی وقت ہے، اگر آج بھی سارے مسلمان مل کر نبی پاک کے اخلاق کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، پھر دیکھیں نا کون سی طاقت ہے جو ہمیں دبا سکتی ہے، کون ہے جو ہمیں بدنام کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل جل کر نبی پاک کے اخلاق پر عمل کریں، نبی پاک کے اخلاق پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو ابھی سے ہی یہ تربیت دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. لوگ آپ سے ملاقات کے لیے ترسیں گے، لوگ آپ کا نام دنیا کے اندر جانیں گے، مانیں گے. تو نبی پاک کے اخلاق پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہمارے بزرگان دین رحمہم السلام کے بارگاہ میں درگاہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں. اس کی وجوہات بھی یہی ہے کہ آپ نے اسلام کو پکڑ کے چلتے ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری. بالکل ایسے تو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اچھے اخلاق والے، نیک اعمال کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندوں کی تو دعا قبول ہوتی ہے. اب بد اخلاقی کرنے والے کی کیا دعا قبول ہوگی؟ ہاں وہ کیا دعا کرے گا؟ وہ کسی کے لیے جب اچھا ہی نہیں سوچ سکتا، جس کا دل ہی گندا ہو، وہ کیا اچھے کام کر سکے گا، کیا اچھی دعا کرے گا؟ تو بہترین مسلمان اور اچھا مسلمان وہ ہے جو پریشانی میں صبر کرے اور دوسروں کی تکلیف میں انہیں تکلیف نہ دے، صبر کرتے ہوئے درگزر کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اصلاح کا بھی طریقہ سیکھ لے. یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اب کوئی گالی دے گا تو ظاہر سی بات ہے گالی دے کر تو کام نہیں چلے گا نا. اب جیسے بولا جاتا ہے کہ گندی چیز کو صاف پانی سے صاف کیا جاتا ہے، تو اب بتائیں آپ گالی دیں گے تو وہ کیسے صاف ہوگا، وہ کیسا اچھا ہوگا؟ تو اگر کسی کی گندگی لگی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں صاف پانی ہی استعمال کرنا ہوگا. تو ناظرین سے بھی عرض یہی ہے کہ اچھے اخلاق کے پیکر بنیں. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کو پڑھے جانیں، اور انشاءاللہ الکریم اگر ہم اچھے عمل کرنے والے، اچھے اخلاق والے ہو گئے، یقین جانیں لوگ آپ کی گفتگو سننے کے لیے ترس رہے ہوں گے. بے شک بے شک. لوگ آپ کو گھر بلانے کے لیے ترس رہے ہوں گے کہ آپ ایک بار آ جائیں ہمارے پاس. کہ اچھے اخلاق کی تربیت ہمیں ملی ہوئی. بالکل ایسے ہی اللہ کرے کہ اچھے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر بدلاؤ آئے گا، اور سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں آج معذرت کے ساتھ جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، سوسائٹی کے اندر جو دوریاں آپس کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں بد اخلاقی بھی ہے. بد اخلاق انسان جو ہے وہ کسی کا بھی جو ہے نا وہ محبوب نہیں ہوتا ہے. بد اخلاق سے لوگ بھاگتے ہیں، لوگ اس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں. وہ آ گیا وہ گالی دے گا بھی، یار چلو یہاں سے، ارے وہ آ گیا وہ بھی چلانا شروع کر دے گا، یہاں سے بھاگو. تو لوگ یقین مانیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ سے ڈرتے نہیں لوگ، آپ سے لوگ پناہ مانگتے ہیں.
لوگ آپ سے دور اس لیے جاتے ہیں کہ وہ آپ سب کے سامنے اس کی عزت خراب کرو گے. لوگ اس لیے آپ سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں خوف نہیں ہے, وہ تو بس اپنی لوگ عزت بچانا چاہتے ہیں, چونکہ آپ کی تو عزت ہے ہی نہیں. تو اس طرح کرتے, میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو گالی دیتے ہیں, لوگوں کو جھاڑ دیتے ہیں, آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا صرف لوگ اس لیے بچتے ہیں کہ ہماری کہیں عزت خراب نہ کر دے, اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں. اس لیے بد اخلاقی انسان کو بہت زیادہ عیب دار کر دیتی ہے. اس لیے میرے ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پر یہ ٹاپک رکھا کہ تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق ہماری زندگی کے اندر بھی دیکھنے کو ملے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جو اخلاق کریمانہ نبی پاک کے آپ نے سنے, عفو درگزر کے معاملات ہیں, غلاموں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کیسے معاملات ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہوا کرتے تھے, یہ سارے کے سارے اخلاق اپنانے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. تو نیت کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.